السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے مفتی فیروز صاحب امراوتی کا جھوٹا سوال سن لیجئے مولانا محمود بلند شہری سے۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی فیروز خان بول رہا ہوں حضرت، مہاراشٹر سے۔ مفتی فیروز خان، اچھا مدینے میں ملاقات ہوئی تھی حضرت، ساتھ میں تھے۔ اچھا ماشاء اللہ آپ کے بیانات وغیرہ بھی ہوئے تھے وہاں، اولیاء خان صاحب وغیرہ کے یہاں ساتھ میں تھے اپن۔ جی۔ حضرت ذرا ہمارے یہاں شہر میں تھوڑا سا دارالعلوم کو لے کر کے وہ بہت ہنگامہ ہو رہا ہے لوگوں میں۔ کیا؟ ایک صاحب نے یہاں پر ایسی فضا چلا دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے گمراہ ہونے اور کفر پر فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ کافر بھی ہو چکے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے خارج بھی ہو چکے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ؟ یوسف وابی نام ہے حضرت اس کا۔ جھوٹ بولتا ہے۔ اور موقف کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم کا موقف یہی ہے کہ مولانا صاحب گمراہ بھی ہے، کافر بھی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج بھی ہے، اور جو ان کو مانے وہ بھی کافر ہے اور گمراہ ہے۔ اس کی شکل یہ ہے تو اس سے الفاظ لکھوا لو جی اور لکھوا کر کے پھر یہاں بھیج دو۔ جی جی ٹھیک ہے حضرت، یہی کام کرتے ہیں، بھیجتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اس سے لکھوا کے ویسے ہی نہیں۔ جی ہاں، اپنی طرف سے بھیجو گے، وہ کل کو کچھ اور تبدیل کر لے گا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا۔ ویسے حضرت دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے گمراہ ہونے یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے یا کفر کا کوئی فتویٰ تو نہیں دیا ہے نا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، میں نے سوچا کہ چلیے دارالعلوم دیوبند کے جو ہے صدر دارالفتہ سے پوچھ لوں، اس لیے میں نے آپ کو فون لگایا تھا۔ تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں حضرت۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ السلام علیکم۔ ان کا جھوٹا سوال تو اب سامنے ظاہر ہے، ابھی کس طرح رد و بدل کر کے انحراف کر کے انہوں نے مولانا محمود بلند شہری سے سوال کیا ہے یہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اب عبدالحکیم بھائی تانڈا کی وضاحت بھی تھوڑی سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فیروز قاسمی کا ایک اور دلیل سامنے آیا۔ مفتی فیروز صاحب کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے نہیں پڑھے ہیں، دیوبند میں کسی مدرسے سے پڑھے ہیں اور اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں، اپنے آپ کے نام قاسمی لکھتے ہیں۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یہ غلط بات ہے کہ پڑھے کسی اور مدرسے سے ہو اور لقب کسی اور مدرسے کا لگا، یہ تو امراوتی والوں کے جانچ کا وشے ہے۔ بہرحال ان کا معاملہ ہے، چونکہ ان کی جماعت میں مولانا صاحب کہتے ہیں اگر جھوٹ بولے کام نہیں چلے گا تو یہ جھوٹ بولنا ان کے ہاں یہ پیدائشی حق ہے، جیسا کہ ابھی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بارے میں مولانا محمود بلند شہری سے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اس میں یوسف بھائی واپی کا نام لیا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اور کفر کا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے قطعی طور سے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، اگر جو یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ دارالعلوم نے کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ مفتی فیروز یہی فتویٰ شروع سے لے کے آج تک دارالعلوم کا یہی چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کفر کا فتویٰ ہے یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں تو اس کا کہنا غلط ہے۔ دارالعلوم نے کہا ہے کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تفسیر بھی رائے کرتے ہیں، بہت سارے وجود پہ کہا کہ اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، امت کو بتانا اور خاص طور سے تبلیغی جماعت کو بتانا ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی اہل سنت والجماعت اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ان پر قدغن نہ لگایا گیا تو تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ مفتی فیروز صاحب دارالعلوم سے پوچھیں یہ فتویٰ دارالعلوم نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے تو دارالعلوم بتا دے گا، لیکن جب دارالعلوم نے ان کو گمراہ یا کافر نہیں کہا ہے تو دارالعلوم کیسے کہے گا گمراہ و کافر ہے؟ اور مفتی فیروز صاحب نے اس بنیاد پر پوچھا ہے کہ دارالعلوم کہتا کہ نہیں کہتا، میں نے فتویٰ بھی بھیج دیا ہے، تو کیا اس دارالعلوم کے فتوے کو جو کہا کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں اور ان پر قدغن نہ لگایا تو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ ہو جائے گا،
جب اس آدمی کو کسی آدمی کو دارالعلوم نے کہہ دیا ہے گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور پر قدغن لگانا ضروری ہے، کیا مفتی فیروز صاحب اس فتوے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سوال یہ ہے۔ میں امراوتی والوں سے گزارش کرتا ہوں، فتویٰ یہ ہے اور کیا گھما کے انہوں نے دارالعلوم سے پوچھا ہے، لہذا امراوتی والوں سے گزارش ہے کہ مفتی فیروز خان صاحب سے پوچھیں کہ دارالعلوم کے اس فتوے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اور دارالعلوم اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا گمراہی کے راستے پہ آدمی چل رہا ہے تو اس کی طرف لوگوں کو جوڑنا کیسا ہے، وضاحت کے ساتھ۔ یہ میں نے یہی بات مفتی فیروز صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے 11 بجے رات کا وقت دیا تھا، لیکن وہ بھاگ گئی۔ 11 بجے رات کو 10 کال میں نے کیا لیکن وہ اٹھائے نہیں۔ آج پھر میں مفتی فیروز صاحب سے پوچھتا ہوں کہ دارالعلوم نے جس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ، گمراہی کے راستے پر چلنے کا فتویٰ دیا ہو، اہل سنت والجماعت اور جمہور سے الگ ہٹ کے راہ بنانے والا فتویٰ دیا ہو کہ الگ چل کے جو گمراہی کا راستہ ہے، تفسیر بالرائے کا فتویٰ دیا ہو، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، انبیاء کی شان میں بیعدبی کرتے ہیں، جس کے اوپر دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہو تو اس کی طرف لوگوں کو جوڑنا چاہیے یا لوگوں سے کو روکنا چاہیے؟ اگر کوئی ایسے آدمی کو لوگوں کو جوڑتا ہے، ظاہر دارالعلوم کی مخالفت کرتا ہے، تو مفتی فیروز صاحب بتائیں اس دارالعلوم کے فتوے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ فقط والسلام۔ کوئی ان سے جا کے پوچھے کہ انہوں نے جھوٹا الزام یا تہمت لگا کر یوسف بھائی اور عبدالحکیم ٹانڈا بھائی کے اوپر کہ انہوں نے کفر کے بارے میں کہا ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کے بارے میں کہا ہے، جو شخص بھی مولوی صاحب کی حمایت کرتا ہے وہ کافر ہے یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہو چکا ہے، ایسا دارالعلوم کہتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا نا مولانا محمود بلند شہری سے، تو انہوں نے ایسا جھوٹا سوال کیوں کیا؟ کوئی ان سے جا کے پوچھے اور اس کی وضاحت پوری کریں۔